جب تک ہم جرم کا اعتراف نہ کریں، گلٹی ایکسپٹ نہ کریں، اصلاح کی کوئی صورت نہیں۔ یہ ہمارے تعلیمی ادارے، عصری اور مذہبی، یہ ہماری ترقی، بقا، خوشحالی اور عزت کے ضامن ہیں اور آخرت کا ذخیرہ بھی، لیکن آج یہ ہمارے قائد، اساتذہ اور ائمہ کی خود غرضی کے سبب تباہ ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل ایک ویڈیو لٹل برڈ سلاٹر ہاؤس، مسلم بچوں کے مذبح خانے کے ذریعے تعلیمی ادارے، اردو اور انگریزی، ان کی کڑوی سچائی کھل کر اجاگر کیا ہے، اور آج اس ویڈیو کے ذریعے آج کے یہ مدارس کتنا سچ کتنا جھوٹ، ان اداروں کی انسانیت سوز دل خراش تصویر آپ کے سامنے بے باک رکھ رہا ہوں۔ السلام علیکم، میں محفوظ الرحمان خان۔ اخلاص سے کیا جانے والا عمل ایک قد آور درخت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ سایہ اور پھل تو حاصل ہوتے ہی، یعنی ایک نیک، صالح اور صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ عمل ساری امت کے لیے خیر کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس اخلاص سے جب مدارس کا قیام عمل میں آیا تو یقیناً پوری امت کے لیے یہ خیر کا سبب بنے، اور لائق اور بہترین قیادت بھی حاصل ہوئی، ارتداد پر بھی کنٹرول رہا، خرافات، بدعات اور گمراہی سے بھی امت محفوظ رہی۔ لیکن اب صورتحال برعکس ہے۔ موجودہ وقت میں مدارس میں زبردست اضافہ ہوا۔ جو بھی طالب علم چالاک اور تیز ترار ہے، مدارس سے فارغ ہوتے ہی اپنے ایک نئے مدرسے کا قیام عمل میں لانے لگا۔ ہوا کے رخ کے ساتھ محتمم خود غرض ہو گئے، حب مال اور لذتوں سے بھری زندگی کا مزاج ہو گیا، مسلک حاوی آ گیا اور توکل جاتا رہا۔ اور یہ تمام علماء جو آج کی نئی دنیا سے بالکل بے خبر ہے، قرآن کو بھی انہوں نے اپنی عدم توجہ سے آج کی جدید ترقی یافتہ دنیا سے رد کروا دیا۔ گویا یہ قرآن کل کے لیے تھا، آج آؤٹ ڈیٹڈ ہے، نعوذ باللہ۔ اس سلسلے سے غور کریں تو آج مدارس سے فارغ طلبہ جس حال میں ہیں، وہ آج کی دنیا سے 100 سال سے بھی زیادہ پیچھے ہے۔ آج کی نئی نسل، چھوٹی عمر کے بچے بھی اور نوجوان بھی، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے زبردست متاثر ہے۔ ان کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات جنم لیتے ہیں۔ ماں باپ ان کا کنفیوژن دور نہیں کر پاتے، اس لیے کہ وہ روایتی مسلمان ہیں اور زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہے۔ یہ میدان علماء کا ہے، لیکن بغیر مہارت کے کھلاڑی شکست پر ایکسکیوزز کی بھرمار سے قوم کو گمراہ ہی کرتا ہے۔ سبھی کو جنت کی خواہش ہے اور سزا کا خوف بھی، لیکن اس سے پہلے آج کے نوجوان کا تجسس خالق کائنات میں ہے اور یونیورسل کے عجائبات میں، اور اس کا جواب قرآن ہے، اور قرآن سے وہی جواب دے سکتا جو قرآن پر دسترس رکھتا ہو، اور یہ ظرف اور وسعت ذہنی کے بغیر ممکن نہیں، اور وسعت ذہنی سائنس، ٹیکنالوجی، جغرافیہ، تاریخ، فلسفہ اور دیگر تمام علوم پر مہارت کے بغیر ممکن نہیں۔ مدارس کی تعلیم کلی طور پر تقسیم ہے۔ یہ تمام علوم کو وہ دنیاوی سمجھتے ہیں اور ان کا حاصل کرنا وقت کا ضیاع اور دنیا کی ترقی اور فتح ان کی نظر میں دین نہیں ہے، بلکہ دنیا کو بائی پاس کرنا ہی آخرت کی کامیابی سمجھتے ہیں، جبکہ آخرت بنانے کی اصل جگہ دنیا ہی ہے۔ یہ جاہلانہ تفریق نے مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ تصوف جو دین کا حصہ ہی نہیں ہے، دین بن گیا، اور عبادتیں رہبانیت کی شکل اختیار کر گئی، اور دعائیں کردار اور عمل کے بغیر گڑ گڑا کر گھنٹوں ہونے لگی، جو سوائے زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ اس طرح حکمت سے خالی افعال جس سے آج نوجوان اسلام بیزار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ان علماء کو بھی اور مدارس کو بھی چاہیے کہ وہ اصل
دین کی طرف آئیں۔ دین فطرت ہے اور دنیا سے ہم آہنگ ہے۔ مدارس کا ایک گھناؤنا کردار یہ بھی ہے، یہاں داخل طلبہ کی بہت بڑی تعداد غریب طبقے سے ہے۔ والدین ان کی خیر خبر نہیں لیتے۔ ان بچوں کو جانوروں کی طرح مارا پیٹا جاتا ہے اور پھر ان خوفزدہ سہمے ہوئے معصوم بچے ان بھیڑیوں کی اوس کا شکار ہوتے ہیں۔ ہومو سیکسولیٹی مدارس میں عام بات ہے۔ یہ انتہائی سنگین جرم ہے اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن اسے علت مشائخ کا نام دے کر بہت ہلکے میں لیا جاتا ہے۔ ایک اور سچائی، ان مدارس میں داخل طلبہ بڑی تعداد میں پڑھائی مکمل کرنے سے پہلے ہی درمیان میں بھاگ جاتے ہیں۔ یہ مدارس کی حیوانیت سے اتنے سہمے ہوئے ہوتے ہیں کہ باہر چوری چکاٹی کر کے پیٹ بھرتے ہیں، ہوٹل میں کام کرتے ہیں، لیکن تربیت کے نام پر واپس مدرسے میں نہیں آتے اور بڑھتی عمر کے ساتھ پیشہ ور مجرم اور سوائے مزدور کے کچھ نہیں بن پاتے، اور جو بچے سند مکمل کرتے ہیں وہ بھی کمال نہیں کرتے۔ کم ہی بچوں کو مسجد مدرسوں میں جگہ مل پاتی ہے اور وہ بھی معاشرے کی عدم توجہ کا شکار ہوتے ہیں اور قلیل تنخواہ کے سبب ہر وقت اسٹریس میں رہتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ مدارس میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظم ان کے مستقبل کو مد نظر رکھ کر نہیں ہوتا اور کوئی کام بھی پلاننگ سے نہیں کیا جاتا، صرف ایموشن کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بچے انتہائی شاطر اور ذہین ہوتے ہیں، لیکن جس وقت یہ مدارس سے عالم، حافظ، مفتی اور قاری کی سند لے کر دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو پیٹ کی آگ بہت قوی ہوتی ہے اور اس وقت ان کی یہ سندیں تاش کے پتوں کی طرح بکھر کر اس آگ میں جلتی چلی جاتی ہیں، اور پھر کوئی تعویذ، گنڈے اور پیری مریدی کرتا ہوا بابا بنا بیٹھا ہے اور اکثر دلالی، کباڑ، گٹکے، کھرے، چکن، بریانی اور چائے کی ٹپری سے اپنا گزارا کر رہے ہیں اور بہت سارے مسجد مدرسوں کی پاوتیاں کاٹ کر جھوٹا سچا چندہ کرتے ہوئے مارے پھر رہے ہیں۔ تو کیا یہ مقام ہے ان دین مقدس کے سپاہیوں کا؟ غیرت ہے تو اپنی عقل اور آنکھوں سے پردہ ہٹاؤ اور یہ کرو، مدارس بات بات پر امت کو فتاوا نہ دیں اور الجھن میں نہ ڈالیں۔ قرآن سیکھنے میں جو کتابیں دین کے نام پر رکاوٹ بنی ہوئی ہیں انہیں سختی سے رد کریں اور قرآن کو سمجھ کر سیکھنے پر زور دیں اور عصری تعلیم کو بھی مدارس کا حصہ بنائیں کہ یہ بھی دین ہی ہے۔ مدارس کو مدارس پلس یونیورسٹیز میں تبدیل کر دیں، پھر دیکھو یہی عالم، حافظ، مفتی، قاری بہترین اور لائق قائد بھی ہوں گے اور دائی بھی ہوں گے، اور ساتھ ساتھ انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، کلیکٹر، تاجر اور انڈسٹریز کے مالکان بھی ہوں گے اور سینکڑوں کو روزگار فراہم کریں گے، اور کوئی بھی طلبہ مدرسے سے فرار نہ ہوگا اور ہر طبقے سے بچے مدارس میں آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ یاد رکھو، آخرت دنیا کو بائی پاس کر کے نہیں بنتی، ہر عمل کی ضد ہے اور اس کی تمیز صرف دنیا میں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہماری کوششوں کا حصہ بنیں اور ویڈیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ پورا سچ، پورا جھوٹ یا کتنا سچ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔